مطلب چیزیں جو آپ کے دلوں کو کشمکش میں ڈالتی ہوں یا ڈگمگاتی ہوں، اس کو ہٹا کر کے صاف دل سے، بالکل پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ دل سے آپ اس پر غور کریں، فکر کریں، تو آپ کو خود ہی لگے گا کہ ہاں بے شک پورے کائنات کا مالک تو ایک ہی ہے. آپ کو خود لگے گا پورے کائنات کا مالک ایک ہی ہے، اور وہی قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. اگر اس نے دنیا بنائی تو وہی دنیا کو ختم کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. اب جب یہ محسوس ہوگا تو اب آپ جو ہے کہ دین حق کے بارے میں مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، تو آپ کو ون بائی ون ساری چیزیں ملتی جائیں گی. تو بہرحال اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو ہم سے عہد کیا ہے نا، اس عہد کو نبھانا. اچھا، اب ہم سے عہد کرنا کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا حقوق الہی عہد. ایک عہد حقوق العباد کی عہد ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی سے کوئی طرح کا عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کا نبھانا یہ بھی ایک مسلمان مومن کی پہچان ہے. اس وعدے کو نبھانا. فرض کیجیے کہ ہم نے کسی سے کہہ دیا کہ میں کل آپ سے ملاقات کروں گا یا آپ کا یہ رقم واپس کر دوں گا، تو کل کا معنی کل آپ نے اس کو واپس کر دیا. آپ نے کسی سے بھی کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، تو آپ اس وعدے پر کھرے ثابت ہونا، یہ بھی ایک ایمان ہے، یہ بھی ایک مومن ہونا ہے، یہ بھی ایک اسلام ہے. اپنا وعدے کا پکا ہونا، اپنے وعدے کا پکا ہونا. یہ نہیں کہ ہاں بھائی تم چلو میں آ رہا ہوں، بول دیا، اب اس کو چلا دیا، ہم بیٹھے ہوئے، یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیں، اب ہم کو نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ بھی عہد میں شمار ہے. جیسے ہی ہم خود کو اعلان کیا ہم مسلمان، تو ہمارے ساتھ 5 چیزیں عہد آٹومیٹک جڑ گئیں. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اب ہمارے ساتھ جڑ گئیں کہ جو کلمہ پڑھا اس پر یقین کرنا، ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا چیز 5 وقت کی نماز. تیسری چیز رمضان کے مہینے میں روزہ. چوتھی چیز فطرہ و زکوٰۃ. اور 5ویں چیز اگر آپ اس لائق ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض. تو یہ جیسے ہی ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں، ہمارے اوپر یہ 5 چیز لاگو ہو گئی، یہ عہد میں شمار ہو گیا، اور یہی عہد کا نبھانا ایمان ہے، مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کو جو بھی دنیا میں ہم کام کریں اللہ کے رضامندی، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اور جو بھی عہد، جو بھی وعدہ ہے، اس وعدے کو ہم نے نبھانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے اور وہ اپنے رب کے رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں. کسی بھی طرح کی مشکلات اور پریشانی آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے اسے دے رکھا ہے نا، چاہے وہ بہت بڑا مال اسباب کا مالک ہو، ہے نا، یا پھر ایوریج ہو، یا پھر بہت لو ہو، تو جو کچھ بھی ہے اس میں سے آپ خرچ کرو. خرچ کرنا مطلب کیا چیز ہے؟ خرچ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے جلیبی کھائیں، عموماً تو یہ ہوتا ہے. خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پاس پڑوس کے لیے، اپنے خاندان میں وہ جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے، ہے نا، اور جو بھی مشکل پریشان حالت میں ہیں ان کے لیے، اور جو بھی ہمارے پاس سوالی آتا ہے مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی بھی جو ہے کہ ان کے لیے، اور ان کے لیے جو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے لیکن ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، ان کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا. اب چاہے کھل کے کرو، چاہے آپ چھپ کے کرو، زیادہ بہتر ہے کہ چھپ کے کرو، لیکن ہاں کہیں کہیں پہ کھل کر بھی کرنا جو ہے کہ مناسب ہے. کیونکہ جہاں پر معاملہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے دکھا کے کرنا ہے، ہم دکھا کے کریں گے، ہمارا دیکھ کے دوسرے بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کھل کے کرو، اور کھل کے کرو، دبا کے مت کرو. ہم ابھی اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم 100 روپے دے سکتے ہیں. ہم اس کنڈیشن میں ہیں، اب ہمارے پاس اس کنڈیشن ہے کہ ہم آرام سے 100 روپے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پریشانی. تو اب ہم اس میں سوچتے کہ نہیں یار 5 ہی روپے دے دیتے ہیں. اب جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر تو ہزاروں 10,000 ہوٹل میں بیٹھ کر کے کھا لیں گے، لیکن اگر راہ چلتے کوئی ضرورت مند آ جاوے تو اپنا والیٹ پرس ٹٹولتے ہیں، 1 روپے کوئی سکہ مل جائے تو دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو جو ہے کہ آپ کو خرچ بھی کریں تو کھلے دل سے کریں. ٹھیک ہے نا. اور کسی کو احسان نہ جتاویں. یہ بھی ایک معنی ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، فرض کرو کہ ہم نے اس کے اوپر ایک احسان لاد دیا، یا اپنے دل میں ہی سوچ لیا کہ ہاں ہم نے تو بھائی اس کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے نا. یا پھر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ احسان جتا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کو ایسا خرچ پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا خرچ قطعی پسند نہیں ہے کہ آپ خرچ کرو تو احسان جتاؤ. باقی یہی تو وجہ ہے کہ ایک آتا ہے کہ اگر آپ داہنے ہاتھ سے کسی کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. مقصد کہنے کا یہاں پہ یہی ہے کہ احسان اس کے پر مت لا دو.
तुमने जो दिया इसका फ़ायदा तुम्ही को मिलेगा, तुमने जो दिया इसका फ़ायदा तुम्ही को मिलना है। तुमको भले उस शख्स से ना मिले, लेकिन तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो देगा, दुनिया में या फिर आखिरत में। ज़ाया नहीं जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा, ये यकीन रखना है। तो खुल करके चाहे छिप करके खर्च करो, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। यानी कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा शख्स है जो बुराई लेकर, बुराई की इरादे से, बुराई की नीयत से हमारे पास आया है, हमारा अखलाक, हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बात, हमारा तौर तरीक़ा, हमारा अपना दीन इस्लाम पर कायम होकर के हमारा जो है कि जो भी मोमेंट है वो देख कर करके ना उसके अंदर जो हमको लेके बुराई थी वो ख़त्म हो जावे और वो हमारा दोस्त हो जावे। अक्सर दुनिया में जो मुसलमान हुए हैं वो इस्लाम और मुसलमान के अखलाक को देख के हुए हैं। और हम अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी अगर हम जाएं तो हम उनकी सीरत पर गौर करें और हालात का पूरा वाक़यात को पढ़ें तो हम देखेंगे कि हमारे आका और उस वक़्त के तमाम मुसलमानों का जो तरीक़ा था, उस तरीक़े को देख कर करके बहुत से लोग जो है कि ईमान लिए हैं। किसी भी मुल्क, आज हम किसी भी मुल्क का अगर इतिहास निकालें तो वहाँ पर भी जो इस्लाम फैला है, तो जो वहाँ पर आए मुसलमान या जो हुए मुसलमान, उनके तरीक़े को, उनके अखलाक को, उनकी भाईचारगी को पहले देख करके मुतासिर होकर के दूसरों ने ईमान लाया। और अब जब वो ईमान लाए और फिर जब इसके बारे में और जाने तो उनका ईमान और मजबूत हो गया, और इस तरह से दीन इस्लाम कायम है और आगे बढ़ते ही चला जा रहा है, बल्कि दीन इस्लाम तो फैलता जा रहा है। गैर कौम को अब डर हो रहा है, खौफ हो रहा है, तरीक़े का वो जो है कि इस्लाम को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए तमाम तरीक़े के मंसूबे बना रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये कि वो देख रहे हैं कि इस कदर जो है कि इस्लाम फैल रहा है, क्योंकि ये हक़ है, और जो भी इस पर गौर करता है वो मानता है कि हाँ ये तो सच्चा है भाई। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर ज़रा हम लोगों की कमी है, हम लोगों के अखलाक में पहले के जैसा अब नहीं रहा, हम लोगों के तरीक़े में पहले के जैसा अब नहीं रहा। अब हम जो हैं कि कह लिया जाए कि हम अब हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि आज मुसलमान जो है कि बाज़ जगहों पर जो है कि शर्मिंदा होता है, और बाज़ जगहों पर सताया जाता है, और बाज़ जगहों पर जो है कि मुसलमान को दूसरे नज़रों से देखा जाता है। हमारा अगर ईमान, हमारा अगर अखलाक और हमारा अगर तरीक़ा ईमान पे ऐन मुसलमान के तरीक़े पे हो, जिस तरीक़े पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल के दिखाया, उस पर अगर हो तो मजाल नहीं रहे कि कोई हम पर गालिब हो पावे। तो यहाँ पर वही मुसलमान के तरीक़े को, वही मुसलमान की क्वालिटीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं, वही बातें यहाँ पर फरमाई जा रही है कि जो अल्लाह के रज़ामंदी के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए पूरी दुनिया में अपना जो भी अमल है वो करे, वो तरीक़े को अपनाए और सब्र करे। कोई मुसीबत परेशानी आ जावे तो सब्र करे, और नमाज 5 वक़्त पढ़े, कायम करे, है ना, और जो कुछ भी हमारे पास अल्लाह ने दे रखा है उसमें से हम खुले और छिपे खर्च करें, है ना, और बुराई को भलाई से टालें। बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से टाले, है ना, उन्हीं के लिए अक़बत का घर है। बेशक और बेशक और बेशक यही है इस्लाम का फरमान और अल्लाह का अहकामात, है ना, और इसी को हमको निभाना है और इसी पे ज़िंदगी गुजारनी है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है हमेशा रहने की बागात। अब जो है कि अक़बत जो जिसके बारे में अल्लाह ने बताया, ये क्या है? ये है हमेशा रहने के बागात, जहाँ या खुद जाएंगे। तमाम मुसलमान जो मोमिन हो के जिए और ईमान पर ही मरे, और जो अल्लाह के खुशनुदी के लिए ज़िंदगी गुजारे, खुशनुदी को मतलब कि सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए अपनी ज़िंदगी के तौर तरीक़े को गुजारे, है ना, और ख़र्च किए, नमाज़ पढ़े, सब्र किए, ये सब जो किए उनके लिए अक़बत है। और वो कैसा घर है कि वो जो है कि हमेशा हमेशा रहने के बागात, जहाँ या खुद जाएंगे और उनके बाप दादाओं और बीवियों और औलादों में से भी जो नेकोकार होंगे, उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे, है ना। यानी कि अगर हमने इस इस्लाम के और इस तमाम तरीक़े को, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी अभी हमारे सामने रखा है, अगर इस तरीक़े पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो बेशक अल्लाह का वादा है कि अल्लाह जो है कि उनको वो मुक़ाम, वो जगह, वो बाग़ अता फ़रमाएगा, है ना, जो हमेशा हमेशा की रहने वाली है, और जो जिसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, खुशियाँ हैं, खूबी है, हर चीज़ है। हमारे ख्वाहिश करने की देर है, वो हाजिर है। हमारे ख्वाहिश करने की देर है, हम ख्वाहिश करेंगे और वो हाजिर है।
ٹھیک ہے نا. وہاں پر اللہ کہتا ہے وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اتنے ہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے جو دنیا میں جو ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہے نا، یہ اگر ان میں جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی وہ مومن ہو کر کے جیے اور ایمان پر ہی مرے، وہ بھی ہوں گے. یعنی کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر ہم کو اپنے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے نا ان کا ساتھ کا رہنا خوشی دیتا ہے نا، بیوی کا ساتھ کا رہنا خوشی دیتا ہے، اولاد کا ساتھ کا رہنا، اسی طریقے سے وہاں بھی رہیں گے. ہاں، اللہ نے یہاں پہ ایک پوائنٹ جوڑا ہے کہ نیکوکار ہوں، کیونکہ نیکوکار ہوں گے تو ان کے لیے تو جنت کا تو ٹھکانا ہے، اور اگر نیکوکار نہیں ہوں گے تو پھر ٹھکانا تو جنت ہے ہی نہیں نا، پھر تو جہنم ہے. تو جنت میں کون لوگ رہیں گے؟ جو نیکوکار رہیں گے. تو ہم اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کو اپنے ساتھ، اگر جنت میں ہم اپنے فیملی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اپنے فیملی کو بھی دین کی، توحید کی دعوت دیں، ان کو دین اور توحید کے طریقے پہ چلاویں، اور ان کو بھی کہیں کہ ہاں اس طریقے پہ چلو، تاکہ جنت میں بھی ہم جس طریقے سے دنیا میں ایک ساتھ ہیں، جنت میں بھی ہم ایک ساتھ رہیں گے. بیوی بھی وہاں ہوں گی، میری بیوی جو میرے نکاح میں وہ وہاں ہوں گی، میری بیوی ہی رہیں گی وہاں بھی میری بیوی رہیں گی. جو میرا اولاد رہے، میرے ماں باپ. تو سوچو اگر ہمارا جو فیملی، آج جو فیملی ہے، جو فیملی کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، اگر سب کے سب نیکوکار رہیں، ہم بھی نیکوکار رہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمارے قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد ہمیں اگر ہم کامیاب ہو گئے اور اللہ ہم کو جنت میں عطا فرما دیا، تو پھر ہم سب ایک ساتھ ہوں گے. الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے اس آیت کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اور ہمارے آل اولاد ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں نصیب فرمائے. آمین. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی باغات ہیں، ہے نا. کون سا باغ؟ جنت کا، جہاں یا خود جائیں گے اور ان کے باپ، داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہیں ہوں گے. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے. یعنی کہ ان کے پاس فرشتے جہاں سے بھی ہم گزریں گے فرشتے آئیں گے، ہے نا. فرشتے ہم کو سلامتی کا اور سلام کریں گے، اور سلامتی کا جو ہے کہ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم. صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا، ہے نا. وہ فرشتے کہیں گے اللہ تم کو سلامت رکھے، دیکھو تم نے جو دنیا میں صبر کیا، دیکھو اس کا کتنا بہترین بدلہ اللہ نے دیا، کتنا بہترین بدلہ اللہ نے اس جنت میں دیا. دیکھو کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم حقیقتاً جو ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں. تو سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ کیسی بہترین وہ باغ ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کچھ نہیں. کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا محض چھوٹی سی ہے، تم اس چھوٹی سی دنیا کو نا بس میرے بتائے طریقے پہ جی لو، گزار لو، کرتے جائے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے. بس میرے طریقے پہ تم اس کو گزار لو، پھر دیکھو تم کو ہم کیا ہی اچھی چیز دیں گے. اور وہاں تم کو اگر تمہاری بیوی نیکوکار رہی تو وہ بھی ملیں گی، باپ بھی ملیں گے، اولاد بھی ملیں گے، سب ملیں گے تمہارے اپنے جو یہاں ہیں. ہاں شرط ہے کہ نیکوکار ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، ایمان پر مرنے والا ہونا چاہیے، ایمان پہ مرے. چلو ٹھیک ہے، اگر تم پیدا ہوئے کہیں اور، لیکن اگر تم نے غور کیا، فکر کیا، اور جو ہے کہ تم کو اسلام اور حق کی باتوں کو سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے نا، اور تم اسلام اور حق کے طریقے پہ چلے، شرک سے خود کو بچا لیے، کفر سے بچا لیے، اللہ کے تمام احکامات کو نبھا دیے، حقوق العباد، حقوق الہی سب کچھ تم نے برابر کر دیا، سب کچھ بہترین نبھایا، تو دیکھو تمہاری موت تو ایمان پہ ہوئی، اور جب تم قیامت کرو تو اٹھائے جاؤ گے تو ایمان پہ ہی اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جنت میں فرشتے جو ہیں کہ ہر ملیں گے، ہے نا، اور ہم کو سلامتی کی دعوت سلام کریں گے، اور کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا بہترین بدلہ دیا، جو کچھ بھی تم نے صبر کیا تھا دنیا میں. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب جو ہے کہ جنت الفردوس اعلیٰ میں مقام کی درخواست کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. آمین. آگے، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ اکبر. برادران دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، سنو. اور جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں. دیکھیے عہد کے متعلق ہم لوگوں نے پیچھے باتیں کی ہیں، ہے نا. عہد کے متعلق ہم نے آپ سے 3 طریقے کی باتیں بتائی. پہلی بات ہم نے بتایا کہ عالم ارواح
سے جب ہم دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ نے وہاں ہم سے وعدہ لیا. چلو ٹھیک ہے وہ